وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے مجھے کچھ نہیں پڑھایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تقریر یاد کی اور جس میں آپ نے فتنوں سے آگاہ کیا۔ اس لیے صاحب سر کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کوئی الگ سبق دیا ہو اور باقیوں کو سبق نہ دیا ہو، تو آپ کی تعلیم سب کے لیے برابر تھی۔ یہ جو آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کوئی صحابہ کرام سے ہٹ کر پڑھایا، اور یہ جو متصوفہ پیروں کا ٹبر ہے انہوں نے بھی ایک جھوٹ پکڑا ہوا ہے کہ جب شریعت کی تکمیل ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقت کا علم اور طریقت کا علم حضرت علی کو پڑھایا۔ اس لیے ان کے جو سارے گھڑنتو سلسلے ہیں تو انہوں نے جہاں سے چلائے 12 اماموں کے راستے سے صرف حضرت علی تک، ایک سلسلہ تھوڑا اوپر لے گئے اور وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی کے متعلق یہ اصل میں سبائیہ اور رافضیہ کا ذہن تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو صحابہ کرام سے ہٹ کر کوئی چیز پڑھائی ہے۔ تو یہ صرف روافض کا، بلکہ آپ آگے آگے ہو جائیں، اس کی نہیں ضرورت، آگے آ جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے ہٹ کر کوئی تعلیم دی۔ تو ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پوچھی کہ آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو باقی صحابہ سے ہٹ کر بھی کچھ پڑھایا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا نہیں پڑھایا جو باقی صحابہ کو نہ بتلایا ہو۔ تو وہ آدمی تھوڑا صوفی مزاج تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس صحیفہ ہے اس کے متعلق کیا پروگرام ہے، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفہ نکالا اور فرمایا کہ اس میں 4 لائنیں لکھی ہے، جس میں پہلی لائن لکھی ہے لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پہ جو بدعت گھڑے یا کسی بدعتی کو پناہ دے اور کسی بدعتی کا احترام کرے، اسے استاد جی بنائے، اسے اپنا پیر اور مرشد بنائے اور اسے ٹھکانہ اور عزت دے، پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت۔ یہ وہ خاص علم تھا جو اس صوفی کو شک پڑا کہ یہاں کوئی اور چیز ہے، کوئی لال کتاب ہے حضرت علی کے پاس۔ اور دوسری لائن لکھی تھی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو جو کسی پیر فقیر کی منت اور نظر تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کرے اور غیر اللہ کی منت منوتی مانے، اس پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ یہ وہ دوسری لائن تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب کو برابر تعلیم دی ہے، یہ نہیں ہے کہ بعض کو کچھ پڑھایا ہو اور بعض کو کچھ پڑھایا ہو،
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب سر رسول ہیں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی جو وہ مجلس تھی، تقریر تھی، اس تقریر اور مجلس کو میں نے یاد کیا، اور اسی لیے جو فتنوں کے متعلق احادیث ہیں یا قیامت کی علامات کے متعلق تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صحیح یاد تھی۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے سونے کو بھٹی میں ڈالنا، جو سونے کی سونار کی بھٹی ہے، تو وہ جب سونے کو اس بھٹی میں ڈالتا ہے تو سونے کا زنگ اترتا ہے اور اس کی کھوٹ الگ ہو جاتی ہے اور اصل سونا الگ ہو جاتا ہے، تو کھوٹ اور اصل کا فرق بنتا ہے، تو لغت میں اس کا نام ہے فتنہ۔ پھر اس کا معنی بنا آزمائش، امتحان اور ابتلا۔ تو فتنہ کا معنی آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور پھر یہ استعمال میں آزمائش اور امتحان کے نتیجے میں فیل ہونے کا نام ہے، کہ جو آدمی آزمائش میں فیل ہو تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو فتنہ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا، اور فتنہ ضلال کے معنی میں استعمال ہوا، گمراہی کے معنی میں، اور اس امتحان یا یوں سمجھو کہ سونے کا جو کھوٹ نکلا اس کھوٹ کا نام فتنہ بن گیا، اصل سے جو جدا ہو گیا۔ اب فتنہ دو طرح ہے، ایک عملی فتنہ ہے، عمل کے لحاظ سے فتنہ، اور ایک ہے علم اور عقیدے کے لحاظ سے فتنہ۔ عمل کے لحاظ سے فتنہ تو ہر گناہ بھی ہے، اور کبائر بالخصوص تو یہ عملی لحاظ سے فتنہ ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی کا شرعی پابندی کو چھوڑنا، مال کی وجہ سے شریعت کے احکام میں سستی کرنا، اپنے گھر کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے شرعی احکام میں سستی اور غفلت کرنا، اس کو بھی فتنہ کہا گیا۔ اور لیکن یہ چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ فتنے ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور ضلالت اور گمراہی کے ساتھ ہے۔ تو جو عقائد کے ساتھ متعلقہ فتنے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک فتنے ہیں، جس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور جب ایمان اور عقیدہ ہی خراب ہو گیا تو آدمی کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ تو یہ آزمائش جو عقیدے کے معاملہ میں، عقیدے کا فتنہ، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے سب سے زیادہ جو ڈرایا تو وہ عقائد کے فتنہ سے ڈرایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور اپنے ایمان کی حفاظت تب ہوگی کہ ہر فتنے کو سمجھو اور پھر اس سے بچ جاؤ، ہر فتنے کو سمجھ کر اس فتنے سے بچنا۔ تو وہ فتنہ عقیدے کے متعلق، اور جو عملی فتنہ ہے، عملی فتنے میں ہر آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور اس سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شریعت سرزد ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل کی کوتاہی ہے تو کفرها الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر بالمعروف، فرمایا کہ جو کوتاہیاں عملی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے نماز، نماز سے وہ گناہ معاف ہوتی ہیں۔
صدقہ سے وہ گناہ معاف ہوتی ہیں، اور امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینے سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اور برائی سے روکنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو بظاہر بڑے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز، وضو، صدقہ اور نیکی کا حکم کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، تو یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور یہ حدیث ہے بخاری میں، تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف، تو یہ پوری لمبی حدیث ہے۔ فرمایا یہ اعمال گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، تکفرها۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پہ عنوان بھی کفارے کا قائم کرتی ہے کہ یہ نماز سے، صدقہ سے، نیکی کا حکم دینے سے، گناہ سے روکنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا اور بہت بڑا گناہ ہوا، اس لیے طہرنی، آپ مجھے پاک کر دے۔ اور مقصد اس کا تھا حد لگا دیں یا جو بھی طریقہ ہے پاک کرنے کا، طہرنی، آپ مجھے پاک کر دیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اس سے بار بار پوچھا، بھئی خیر ہے تجھے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ لیکن وہ صحابی تھا، صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن صحابی کے ذمہ گناہ رہ نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لو۔ یہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلانے صحابی نے گناہ کیا، بھئی گناہ سے معصوم ہونا یہ نبوت کا خاصہ ہے، یہ نبی کی شان ہے جو گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ لیکن صحابی کی شان یہ ہے کہ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اس کے ذمہ گناہ رہتا نہیں، ہو سکتا ہے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو حدود کا جاری کرنا ہے تو اس صحابہ کرام سے صدور گناہ جائز رکھا، اور گناہ کچھ ہوئے جس سے حدود جاری ہوئی۔ اگر صحابہ کرام بھی گناہ سے پاک ہوتے تو پھر حد کس پہ جاری ہوتی؟ پھر یہ تعزیرات اور حدود کا نظام، اس کا عملی نمونہ کون بنتے؟ تو بہرحال یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی۔ لیکن یاد رکھو، صحابہ مغفور ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کرام کے گناہ ان کے ذمہ رہتے نہیں، اور کوئی صحابی جہنمی نہیں، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں اور ان پہ اللہ راضی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے صحابہ سے گناہ بھی ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام پہ حدود بھی جاری ہوئی جن سے جرائم یا گناہ سرزد ہوئے، اور یہ اسلام کا عملی نمونہ بنے۔ تو بہرحال اس آدمی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں وہ مدینہ شہر کے کنارے سے آ رہا تھا اور وہاں مجھے ایک عورت ملی، لڑکی ملی، میں نے اس کا بوسہ لے لیا اور یہ مجھ سے گناہ ہوا۔ اب آج ہم بھی دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے گناہ کر کے کسی کو بتاتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے، کبھی بتانے سوال ہی نہیں، یا اس گناہ کی معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اس طرف بھی توجہ نہیں، اور کسی استاد یا بڑے کو بتائیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں۔ لیکن یہ صحابی ہے، گناہ ہوا تو اب گناہ نے بے چین کر دیا، اور سیدھا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اپنا گناہ بتایا کہ مجھ سے یہ جرم ہو گیا، میرا یہ گناہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز میرے ساتھ پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو فرمایا پھر گناہ معاف ہو گیا، نماز میرے ساتھ پڑھی ہے تو گناہ معاف ہو گیا۔ آگے صحابی نے عرض کیا کہ علی ھذا، یہ صرف میرے ساتھ خاص ہے کہ میرا گناہ معاف ہوا ہے یا پوری امت کے لیے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کے لیے، اور آیت پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات بے شک نیکیاں یذہبن السیئات گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے مسلم اور بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں کون آدمی ہے جو فتنے کی احادیث کو یاد رکھے ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو فتنوں کے متعلق ارشاد فرمایا وہ اس کو یاد ہو۔ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ کما قال، لیکن حدیث اس طرح یاد ہو جیسے نبی پاک نے فرمایا ہے، کما قال جیسے آپ نے فرمایا۔ تو قال حضرت حذیفہ جن کا بھی تذکرہ ہوا یہ کہنے لگے فقلت انا، تو حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ وہ میں ہوں، مجھے یاد ہے، آپ نے جو تقریر کی تھی وہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا انک لجری، تو بڑا بہادر آدمی ہے بھئی، انک لجری، حضرت فاروق اعظم نے تعریف کی، واہ حذیفہ کمال کیا، تو اسی طرح یاد ہے۔ کیف قال، قال قلت سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ، آدمی سے جو تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے ہیں یا تو بیوی کو خوش کرنے میں ہوتے، ہاں جن کوئی شادی شدہ ہیں اچھی طرح سمجھتی ہے، فی اہلہ، یا پھر گناہ ہوتے ہیں مال میں، مال کے کمانے میں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کا حق مارنا، حق حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، مال کمائی میں اور پھر مال کے نفقہ خرچ کرنے میں، کہ خرچ کہاں کیا، کیسے کمایا، تو اس میں جو حرام نہیں، حرام قطعی نہیں، نیچے نیچے جو گناہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ بنفس ہی، اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کی وجہ سے بعض ایسی چیزیں صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں، یا پڑوسی کے ساتھ معاملات میں اور اس کے ساتھ بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو فرمایا یہ یکفرها الصیام والصلاۃ، کہ ان کو روزے اور نماز، بس صدقہ اور صدقہ دینا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، معروف نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ چیزیں ختم کر دیتی ہے۔ فقال عمر لیس ھذا ارید، حضرت عمر نے فرمایا تھا فتنے والی حدیث سناؤ۔ حضرت حذیفہ نے یہ حدیث سنائی تو حضرت عمر نے فرمایا میری یہ نہیں مراد، یہ چھوٹے فتنے، مال میں فتنہ، اولاد وغیرہ وہ ٹھیک ہے، وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن انما ارید التی تموج کموج البحر، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے گا، سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے گا، تموج کموج البحر، جیسے سمندر فلڈ اور طوفان پہ آئے تو اس کی لہریں اٹھتی ہے، اس طرح کا بڑا فتنہ جو پورے سمندر کو ہلا دے اور وہ لہریں سمندر والی ہوں، میں نے اس کے بارے میں پوچھا۔ قال فقلت ما لک بلہا یا امیر المومنین ان بینک و بینہا بابا مغلقا، تو حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے فرمایا کہ امیر المومنین آپ کو اس فتنہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ وہ جو فتنہ ہے جو اس طرح اٹھے گا سمندر کی لہروں کی طرح، تو اس فتنے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے،
یعنی جب تک آپ زندہ ہیں تو وہ فتنہ نہیں آ سکتا. تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں فتنوں کے بارے میں؟ تو وہ آدمی پوچھے جس کو اس میں پڑھنے کا خطرہ ہو. تو حضرت حذیفہ نے یہی بات کی کہ وہ فَقُلْتُ مَا لَكَ وَلَهَا یا امیر المومنین اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قال. اب ذرا دیکھ رہے ہیں فاروق اعظم کی فراست بھی. سمجھ گئے جو اب تم نہیں سمجھے. حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے. کیا کہا حضرت حذیفہ نے؟ تو آگے سے سوال کیا کہ وہ جو دروازہ ہے وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ وہ دروازہ توڑا جائے گا. افا یکسر، کیا وہ توڑا جائے گا؟ ام یفتا، یا اسے کھولا جائے گا؟ قال قلت لا بل یکسر. تو میں نے کہا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. یکسر، اس کو توڑ دیا جائے گا. قال ذالک احرى اللہ یغلق ابدا. تو فاروق اعظم نے فرمایا پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اگر دروازہ کھولا جائے وہ بند بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر دروازہ توڑا جائے تو وہ پھر بند نہیں ہوتا. فرمایا وہ تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا. قال قلنا لحذیفہ. تو ساتھی کہتے ہیں ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا حضرت عمر کو پتا تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا بالکل اسی طرح پتا تھا جیسے رات کے بعد دن آنے کا یقین ہوتا ہے. حضرت عمر کو اس طرح پتا تھا کہ وہ دروازہ خود عمر ہے. وہ باب اور دروازہ خود حضرت فاروق اعظم ہے. اور اس میں اشارہ تھا یکسر کہ شہادت ہوگی اور حضرت عمر کو شہید کیا جائے گا. اور وہ جو فتنہ جس کو فرمایا گیا التی تموج کا موج البحر، وہ سمندر کی لہروں کی طرح جاری ہوگا، وہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد شروع ہوا اور ابن سبا سے شروع ہوا. حضرت فاروق اعظم کے بعد تحریک ابن سبا شروع ہوئی اور وہ فتنہ تھا جو سمندر کی لہروں کی طرح تھا، جو آج تک وہ فتنہ باقی ہے. اسی لیے فرمایا جب دروازہ توڑ دیا گیا تو پھر وہ ٹوٹا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا. وہ فتنہ ابدی ہوگا اور ہمیشہ وہ فتنہ قائم ہوتا رہے گا. تو فاروق اعظم کی شہادت کے بعد آج 15ویں صدی میں آپ بیٹھے ہیں، 1500 سال تک وہ دروازہ فتنوں والا کھلا ہوا ہے اور ہر روز نئے نئے فتنے آ رہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیاں کر لو، اچھے اعمال کر لو اور جلدی کر لو. بادروا بالاعمال، نیکیاں اور اچھے اعمال جلدی کر لو. کیوں؟ فرمایا کہ فتنے اس طرح آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتی اور اندھیری رات کے اندھیرے تاہ بتا ہوتے ہیں، اس طرح فتنے آنے والے ہیں. اس لیے اپنے اعمال نیکیاں کر لو. فرمایا ایسا فتنہ آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مومنا ویصبح کافرا. فرمایا کہ صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. یبیع الرجل دینہ بعرض الدنیا، آدمی اپنا دین دنیا کے قلیل اور حقیر مال کے بدلے بیچ دے گا. عرض الدنیا، دنیا جس پوری دنیا کے خزانوں کو اللہ نے فرمایا متاع قلیل، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، قلیل لن میں قلت بھی ہے اور حقارت بھی ہے. اور متاع ان میں متاع ان کیا ہے؟ زمخشری کا مشہور واقعہ ہے کہ متاع ان
کہ لفظ پہ تحقیق ہو رہی تھی کہ متاع ان کا معنی کیا ہے. بعض ایسے کلمات ہیں کہ عرب خود بھی حیران ہوتی ہیں، ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تحقیق کرنی پڑتی. یہ متاع ان کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل اور پیور زبان دیہات کی ہوتی ہے. شہر میں جب آدمی چلا جائے اس کی زبان بولی مکس ہو جاتی ہے، اور جو دیہاتی بولی ہے یہ اصل. اسی لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو بھی دیہات میں بھیجا گیا، دودھ پلوانے کے لیے. آب و ہوا بھی تازہ اور بولی بھی پیبر بولی، اصلی بولی دیہاتوں میں ملتی ہے. تو وہ بابا جو تحقیق کرنے والا تھا وہ چلا اور ایک جھونپڑی کے قریب سے گزرا، تو وہاں ایک بوڑھی مائی وہ آواز لگا رہی تھی، جاء الکلب وذهب بالمتاع، کتا آیا متاع لے گیا، کتا آیا متاع لے گیا. تو اس نے کہا میرا کام بن گیا. وہ جھونپڑی میں آیا اور کہتا ہے خالہ جی یہ متاع کس کو کہتی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا متاع وہ ہوتا ہے جو برتن دھونے والی ٹاکی اور تھگڑی ہوتی. برتنوں کو صاف کرنے کے لیے جو ٹاکی اور تھگڑی ہے وہ متاع ہے. آج کل تو تار آ گئی، لیکن پرانے زمانے میں وہ ٹاکی ہوتی تھی. وہ ٹاکی اور تھگڑی کچن وہ متاع ہے. تو فرمایا اب سمجھ آئی. اللہ نے فرمایا متاع الدنیا قلیل، تمہارے پاس اربوں روپے ہوں، ساری دنیا کے خزانے ہوں، لیکن ساری دنیا کے خزانوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت اس میلی کچیلی ٹاکی جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں. فرمایا میرے ہاں اس کی ساری یہ حیثیت ہے. متاعن، اور یہ بھی قلیل. تو میں نے کہا قلت بھی حقارت بھی. تو فرمایا دین جو ابدی نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو یبیع الرجل، آدمی اپنا دین بیچ دے گا، بعرض الدنیا، دنیا کے اس عارضی سامان کی وجہ سے، اور چند ٹکوں کے پیچھے اپنا دین بیچے گا. آج دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل یہ ایسا لگتا ہے کہ آج کے ماحول کو دیکھ کر فرمایا. توجہ ہے میری طرف؟ آپ نے جتنی پیشین گوئیاں کی، پوری توجہ سے بیٹھو، جتنی پیشین گوئیاں کی سب کی سب وہ اسی طرح واقع ہوئی اور اسی طرح ظاہر ظہور واقع ہوئی جس طرح سورج دوپہر پہ کھڑا ہو. آج دیکھو آج دین کو بیچا جا رہا ہے نہیں بیچا جا رہا؟ ہر بندہ دین بیچ رہا ہے دنیا کے بدلے. یہ جو دکان پہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے صرف چند ٹکے کمانے کے لیے جھوٹی قسم، تو یہ ان ٹکوں کے بدلے دین گیا، دین کو بیچ رہا ہے. تاجر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اور ہے بھی بڑا مباحث، ہر طرف اس نے شور کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹی قسم اٹھائی. اور اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، جس کا بدلہ صرف جہنم ہے. غموس غمس سے، جس کا معنی ہوتا ہے غوطہ دینا. تو اس یمین غموس کا کفارہ ہی کوئی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یمین غموس کا کوئی کفارہ نہیں، کہ جس طرح یہ دکاندار کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے یہ سودا اتنے کا لیا ہے، حالانکہ اتنے کا لیا نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا ہے اور صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے، اسی طرح زمین بیچنے کے لیے یا پراپرٹی کے لیے یا اپنا دفتر چلانے کے لیے یا ووٹ لینے دینے، ووٹ تو ویسے ہی لعنت ہے، اس کو لینے دینے کے لیے. تو یہ دنیا کے پیچھے اپنا ایمان بیچ رہا ہے. اور کچھ بڑے سوداگر ہیں، اللہ کرے تم سمجھو، کچھ بڑے سوداگر ہیں. کچھ مولوی کا دین چونکہ زیادہ ہوتا ہے، یہ دین کا ٹھیکیدار ہے.
لیکن آج تو مولوی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، 11ویں پہ دین بیچ دیا، کول پہ گیا، 40 میں ختم کی روٹی حلوے پہ گیا اور چاولوں پہ گیا۔ ہاں کچھ سامیہ ہیں جو ان کا سودا ذرا اونچا ہوتا ہے، طاغوت کی غلامی اور طاغوت کے نوکر بن کے وہ دین کو بیچتے ہیں، سرکاری مولوی اور درباری مولوی، تو ان کا ذرا ریٹ زیادہ ہے اور ہے اسی یمین کا، اسی جھوٹ کا۔ تو فرمایا کہ آدمی اپنے دین کو بیچے گا دنیا کے عوض اور دنیا کے حقیر مال کے عوض وہ اپنا دین بیچ دے گا۔ تو فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے یہی تشریح کی، فرمایا کہ حضرت عمر کانا عمر یعلم من الباب، کون ہے دروازہ؟ حضرت عمر بالکل جانتے تھے، فرماتے ہیں میں نے کوئی بجھارت تو نہیں کی، میں نے نبی کی حدیث بتائی، اور پیغمبر کریم کی حدیث کو حضرت عمر کیوں نہیں سمجھتے؟ حضرت عمر نبی کے مزاج شناس تھے اور اللہ کے محبوب کی باتوں کو سمجھنے والے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ کون سا فتنہ تھا جو سمندر کی لہروں کی طرح اٹھے گا، اور یہ وہ فتنہ اعتقادی تھا جو ابن سبا کی طرف سے اٹھا، اور آج تک وہ فتنہ اعتقادی وہ اسی طرح جاری ہے۔ تو میں نے کہا ایک فتنہ عمل کے ساتھ متعلق ہے تو وہ تو معاف ہو جاتا ہے نماز سے بھی، روزے سے بھی، صدقے سے بھی اور نیکی کرنے سے، اور ایک فتنہ وہ ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارنے والا فتنہ ہے، اور اس فتنے کی پھر معافی بھی نہیں ملتی، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی اپنی اس گمراہی کو دین سمجھتا ہے، اپنی غبایت اور ضلالت کو وہ اللہ کا قرب سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس سمندر ضلالت میں غرق ہوتا ہے، وہ پھر نکلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر امت کی رہنمائی کی، اور بارہا آپ نے امت کو تنبیہ کی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور فتنوں سے بچو۔ بڑے بڑے فتنے ہیں، آج تو میں نے تمہید رکھی، ایک ایک فتنے کو آدمی کھولے کئی دن لگیں گے کہ ہم 15ویں صدی میں بیٹھے۔ بڑے بڑے فتنے ہیں جن میں ایک فتنے کی نبی کریم علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ فرمایا کہ تم پچھلے لوگوں کے ہو بہو قدم بقدم ان کی تقلید کرو گے اور ان کی ریس کرو گے، ان کے عادات، ان کا دین، ان کی سیاست، ان کی زبان، ان کی تعلیم، ان کی ہر چیز تم اپناؤ گے، اور ذراعًا بذراع شبرًا بشبر۔ یہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا، ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم۔ یہ کیا پڑھتے ہو؟ غیر المغضوب کا پہلا مصداق یہودی ہے، الضالین کا مصداق اول نصرانی ہے، کہ یہود اور نصارہ اور ان جو جیسے لوگوں سے بچا کے رکھنا ہر نماز کا وظیفہ۔ لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ امت یہود و نصارہ کے پوری تقلید کرے گی اور پوری ہو بہو ان کے نقشے قدم پہ چلے گی، اور آگے آپ نے طبق النال بالنال، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اور اسی طرح حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر یہود نصارہ میں کوئی زب گو سمسیرا اس کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو فرمایا لَدَخَلْتُمُوهُ، تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ آج یہ فتنہ ہے یا نہیں ہے؟
آج یہ فتنہ عروج پہ، یہود و نصارہ کی تقلید، یہ کلمہ گو مسلمان، زبان انگریز پی کے خوش ہے۔ ہمارا ملک کب کا بنا؟ 70 سال ہو گئے، اب تک ہمارے ملک میں قومی زبان دفتر میں نہیں آئی، قومی زبان دفتر میں نہیں، قومی زبان ہائی کورٹ میں نہیں، قومی زبان سپریم کورٹ میں نہیں، قومی زبان GHQ میں نہیں۔ اور قومی زبان کیا تھی؟ اردو۔ لیکن قوم کس پہ خوش ہے؟ انگلش۔ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے، ان کو چھکا چڑھا کے اوپر نیچے سارا، اور وہ بھی انگلش میڈیم میں جا رہے، ممی تے ڈیڈی، ممی ڈیڈی یہ پڑھے لکھے ہو گئے، اور یہ فخر ہے، اور زبان انگلش۔ اور میرا بھائی تیری زبان تو، تیرے ملک کی قومی زبان تو اردو ہے، اور اگر کوئی دوسری زبان سیکھنی تھی پہلے مذہب کی زبان سیکھتا، اور مذہب کی زبان عربی ہے، اور قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، فقہ عربی میں، اور یہ سارا تیرا دین اور مذہب عربی میں ہے، اور تو پینٹ پتلون لگا کے امریکہ جا رہا ہے اور ABC پہ خوش ہے، اور بس یہ پڑھا لکھا ہو گیا جی، ماں کو ممی تے باپ کو ڈیڈی، یہ ممی ڈیڈی خوش بیٹھا ہے، میرا بیٹا سکول سے پڑھ آیا، زبان بھی اپنی نہیں، سیدھا کلمہ نہیں آتا۔ نہیں تو شک ہو تو بلاول بھٹو کی اردو سنو، یہ بیچارہ پیدا ہی ادھر ہوگا، ٹیوب میں رکھا گیا اور پھر ٹیوب سے اب باہر آ گیا، اور سارا ذہن، زبان انگریزی، ذہن انگریزی، شکل انگریزی، لباس انگریزی۔ انگریز نے شلوار اتاری، مسلمان نے بھی اتار دی، اب اس نے بھی چھکا چاڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی دیکھے اس کی پینٹ پتلون لگی ہوئی، دوسرے کو شرم آتا ہے، اس کو نہیں آتا۔ اور آپ اندازہ کریں، پینٹ پتلون لگا کے ماں کے سامنے، بہن کے سامنے ہر چیز ننگی نظر آ رہی ہے، سارے اعضاء بالکل کھلے، آگے پیچھے سب کچھ اعضاء کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بے حیا ادھر آیا ہوا ہے ماں کے سامنے، بہن کے سامنے اور ان کے سامنے، اور جب بیٹھتا ہے پیچھے سے پینٹ نیچے ہو جاتی، پیچھے سے پینٹ ہی نیچے ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو لباس بھی انگریزی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ وہ سکولی فتنہ ہے، اور انگریز یہود نصارہ کی تقلید کا فتنہ، کہ انہی کی زبان، ان پہ بھی فخر۔ آپ کے ملک میں عربی کا مضمون اختیاری ہے اور انگلش لازمی ہے، کیونکہ بابے جی کی زبان ہے، انگلش لازمی اور یہ عربی اختیاری، اسلامیات اختیاری، اور انگریز کا لٹریچر وہ لازمی، اس کو لازماً پڑھنا ہے۔ اور قوم دیکھو کہ جو خامخواہ چند دن باہر رہ کے آنا، اس کے پڑھا لکھے ہونے کا معیار ہے 2 انگلش کے لفظ بولے گا، یہ انگلش بول لیا۔ دکاندار بیچارے بالکل ان پڑھ، انہوں نے بھی رٹی ہوئی ہے، اور ریٹ بھی بتاتے ہیں تو انگلش میں بتاتی۔ تو میں کہا کرتا ہوں، آپ جو دیندار لوگ ہیں، آپ عربی سیکھیں، اور وہ انگلش بولے، تم اس کو عربی میں ان سے بتاؤ، پھر پتہ چلے بھئی تیرا باپ کون ہے اور ہماری اصل کون ہے۔ ہر جگہ پہ انگلش، اپنی قومی زبان نہیں، تہذیب انگریزی، اور پھر سیاست انگریزی، سیاست انگریزی، قانون انگریزی، عدالت میں سب کچھ وکیل انگریزی، وکیل بھی انگریزی، قانون بھی انگریزی، جج بھی انگریز، جج بھی انگریزی، سب کچھ یہود و نصارہ والا، نام مسلمانوں والا ہے کہ ہم محمدی ہیں نام کے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس طرح چلنے سے روک دیا جس طرح یہود و نصارہ چلتی، چلنے سے روکا، اس طرح عبادت کرنے سے روکا۔ آپ اندازہ کریں، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں یہود 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے، جب پوچھا گیا
انہوں نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نانو حقو بے موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ رکھوں گا، صرف 10 کا نہیں کہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. عبادت میں بھی یہودیوں سے بچایا، یہود نصارہ کی مشابہت سے، عادات میں بھی، چلنے میں بھی اور گفتگو میں بھی ہر طرح آپ نے امت کی حفاظت کی. اور فرمایا جس طرح یہودی گفتگو کرتے ہیں تم نے وہ گفتگو نہیں کرنی، جیسے یہود نصارہ چلتے ہیں تم نے اس طرح چلنا نہیں، جیسے وہ عبادت کرتے ہیں تم نے اس طرح عبادت نہیں کرنی. حتیٰ کہ شرعی مسئلہ ہے اور سمجھنے والی بات ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب آپ مدینہ میں تشریف لے گئے تو یہودیوں نے ایک بات مشہور کر رکھی تھی کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری، یہ اگر بیوی کو الٹا لٹا کے ہم بستری کی جائے تو بچہ احول پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی آنکھوں کی لین سیدھی نہیں ہوتی. یہ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا مدینہ منورہ میں. لیکن یہ مسئلہ یاد رکھو، آج کل کچھ بے وقوفوں نے یہ سمجھا ہے کہ عورت کے پچھلے مقام کو استعمال کرنا جائز ہے، اور یہ بے وقوفوں نے نہیں، شیخ الاسلام نے بھی لکھ مارا ہے، ہاں مولویوں نے بھی لکھ مارا. حالانکہ عورت حرثکم آیا ہے قرآن میں، فاتو حرثکم، اور حرث کس کو کہتی ہے؟ کھیتی کو. تو بچہ جہاں سے پیدا ہوتا ہے ہم بستری بھی وہاں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ عورت کے غلط پچھلے مقام کو کوئی استعمال کرے تو یہ شرعاً حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پچھلے مقام پہ بتی کرتا ہے تو ہم بستری کرتا ہے تو فرمایا افا یفعل المسلم، کیا کوئی مسلمان ایسا کر بھی سکتا ہے؟ تو یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک روایت سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے، اور روایت نہ سمجھنے کی بنا پر وہ روایت یہ ہے کہ ہم بستری اپنے مقام پہ ہوگی، لیکن عورت کو الٹا لٹا کے ہم بستری کرنا، اس کو یہودیوں نے کہا کہ اس سے بچہ احول پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری بدلہ کھیتی کے ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، آنا حرث مقام ولد کو ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن انا شئتم چاہے الٹا لٹاؤ یا سیدھا لٹاؤ اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو یہودیوں کی یہاں تک تردید کی، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اہل کتاب اور یہودیوں کے اس وہ شرم کے مقام کی بات، اس کی بھی قرآن نے تردید کر دی، نبی کریم علیہ السلام نے تردید کر دی. لیکن آج امت شکل بھی یہود نصارہ والی، رسم بھی یہود نصارہ والے، لباس یہود نصارہ والا، سیاست یہود نصارہ والی، قانون یہود و نصارہ والا، اور شادی بیاہ یہود و نصارہ والا، اور مرنا پرنا یہود و نصارہ والا. حتیٰ کہ اب وحدت الادیان جیسی لعنت اس کو متعارف کرا کے مولوی خریدے گئے ہیں. اب چند دنوں کے بعد آپ سنیں گے یہودی بھی مومن ہیں، عیسائی بھی مومن ہیں. یہ ہے شبرم بے شبرن، ذراعم بے ذراعن، بالکل ہو بہو یہود و نصارہ کی اتباع. کہ اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی کہ پچھلے دنوں ایک کلپ بھی میں سن رہا تھا کہ عیسائی بھی شہید ہے، عیسائی بھی شہید، اب یہودی بھی شہید، امریکی بھی شہید، اور ہندوستانی بھی شہید. تو میں پہلے بھی آپ کو تعارف کرا چکا ہوں کہ یہ مذہب پلید اور یہ لعنتی تحریک اور یہ کفریہ تحریک وحدت الادیان کی، یہ مرتدوں کی تحریک اور گمراہوں کی تحریک اور یہ زنادقہ کی تحریک، وہ یہی ثابت کرنا چاہتی ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان رکھنا کوئی ضروری نہیں.
جو آدمی محمد الرسول اللہ کو رسول نہ بھی مانے وہ جنت میں جائے گا اور وہ ناجی ہے معاذ اللہ. لیکن یاد رکھو ایسا تصور کرنے والا بھی مرتد ہے، اور ایسے تصور کو دین کہنے والا اور اس کی تائید کرنے والا بھی زندیق اور مرتد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ ہے کہ انبیاء کو پابند کیا گیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. فرمایا میرا نبی آخر الزمان آ جائے، اور اللہ عالم الغیب تھا، اللہ کو پتا تھا یہ ڈالری ملا پیدا ہوں گے، اور اللہ کو پتا تھا یہود و نصارہ کی یہ روحانی ذریت یہ نکلے گی، اور اس لیے اللہ نے اربع انبیاء سے عہد لیا. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. فرمایا میرے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا اور عظمتیں اور شانیں دوں گا، لیکن پھر آئے گا میرا ایک سب سے عظمتوں والا رسول، رسول، اور اس رسول کی شان یہ ہوگی جب وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم میں اگر کوئی زندہ ہو تو اس پر، اس نبی پہ ایمان لانا بھی ضروری ہوگا، اس نبی کی نصرت کرنا بھی ضروری ہوگی. یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی رسالت کو ماننا ضروری کوئی نہیں ہے. وہاں تو اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا ہے، میثاق النبیین، سارے نبیوں نے عہد کیا. اور آج یہ بھی امت نے دیکھنا تھا اس فتنہ وحدت الادیان جو خالصتاً کفر اور زندقہ پر مبنی فتنہ ہے، یہ اب اسلام آباد تک بھی پہنچ گیا، خیبر پختونخوا تک بھی پہنچ گیا، سندھ بلوچستان تک بھی پہنچ گیا. اور یہ کس ذریعے؟ حضرت ڈالر صاحب، حضرت مولانا ڈالر صاحب کے ذریعے یہ ہر جگہ پہ پہنچ رہا ہے. لیکن اب اس زہر کے کیپسول کو کھلانے کے کئی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. جو اس کے خلاف بولے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تکفیری ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ تکفیری ہے، یہ متشدد ہے، یہ اکابر سے اعتماد ہٹانے والا ہے، یہ اکابرین سے بد ظن کرنے والا ہے. تو یاد رکھو آج کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو عنقریب آپ کے ملک پہ بھی مسلط ہونے والا ہے وہ وحدت الادیان کا فتنہ ہے. آج سے اس کو سمجھو اور اس کے وفاداروں اور غداروں کو بھی سمجھو. دوسرا انکار حدیث کا فتنہ ہے. انکار حدیث، اور یہ فتنہ ہر جگہ پہ پھیل رہا ہے. آج میں اتنی بات سمجھا دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ فرما لیں. اس پر انشاءاللہ ہمارا مستقل ماہانہ درس حدیث شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم پوری وضاحت سے آگے چلیں گے. یہاں تین چیزیں بنتی ہے اور پورے غور سے سن لے، سمجھ لے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے. پہلی صورت یہ ہے قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی. مثلا دم مسفوح خون قرآن بھی کہتے ہیں حرام ہے، حدیث بھی کہتی ہے حرام ہے. خنزیر قرآن بھی کہتے ہیں حرام ہے، حدیث بھی کہتی ہے حرام ہے. ما اہلا قرآن میں بھی حرام، حدیث میں بھی حرام. ایک صورت یہ ہے کہ وہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مسئلہ قرآن میں صراحتاً نہیں، صراحتاً نہیں، ماخذ موجود ہے لیکن صراحتاً قرآن میں نہیں، نہ اس کی نفی نہ اس بات، لیکن حدیث میں ہے. یہ دوسری صورت ہے.
تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور خلاف کا معنی کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں نہیں حدیث میں ہے، یہ انہوں نے خلاف کا معنی کیا، حالانکہ جہالت ہے، قرآن میں اس کی نفی نہیں، مثلا کتا حرام ہے، اب صراحتاً قرآن میں لفظ نہیں، تو اگر حدیث میں ہو تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی؟ اس کو منکر حدیث کہتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، حالانکہ یہ قرآن کا بیان ہے، قرآن کے خلاف نہیں۔ قرآن نے کہا یحرم علیکم الخبائث، خبیث چیزیں حرام ہیں، اب نام نہیں لیے کون کون سی چیز خبیث، تو جتنی چیزیں حدیث میں آ گئیں یہ حرام ہیں، پیغمبر نے بیان کر دیا کہ یہ بھی خبیث ہے، یہ بھی خبیث ہے، یہ بھی خبیث ہے۔ تو یہ حدیث قرآن کا بیان ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ اور تیسرا کہ مثلا قرآن میں آ گیا مردے نہیں سنتے، اب کوئی روایت کہے مردے سنتے ہیں، یہ قرآن کے مقابل ہے۔ قرآن میں ہے فَيُمْسَكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت آ گئی قیامت تک اس کی روح بدن کے اندر نہیں، یہ قرآن کی نفی کرتی۔ اب اگر کوئی روایت کہے اور جی مردے کی روح نکلتی نہیں یا نکلنے کے بعد پھر واپس آ جاتی ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور تمام اہل سنت متفق ہیں کہ قرآن حاکم کتاب ہے، اور خبر واحد روایت کی صحت اور ذوق کا سب سے بڑا میزان وہ کتاب اللہ ہے۔ جہاں کتاب اللہ نفی کرے روایت اس بات کرے، کتاب اللہ اس بات کرے روایت نفی کرے، تو پہلے اس روایت میں غور کرنا ہوگا کہ باقی یہ قرآن کے خلاف ہے صحیح یا نہیں۔ اگر وہ قرآن کے خلاف ہے وہ پیغمبر کی حدیث نہیں۔ لیکن اس سے یہ دھوکہ دیتی، اور منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف نہیں، یہ تو اہل سنت کا متفق علیہ نقطہ نظر ہے۔ منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف ہے کہ ایک مسئلہ قرآن مقدس میں صراحتاً نہیں، قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کی صورت اور حیت یہ حدیث میں ہے، قرآن نے کہیں بھی نماز کی ترتیب نہیں بتائی۔ قرآن نے یہ بتایا سجدہ کرو، قرآن میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یہ سارے جو نماز کے فرائض ہیں یہ قرآن میں موجود ہیں، لیکن پڑھنی کیسے، یہ کہاں سے ملے گا؟ اب یہ حدیث قرآن کے خلاف ہو جائے گی؟ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ تو انہوں نے اسی پر بنیاد رکھی۔ اچھا پھر یہ بھی بہانہ کرتی جو مسئلہ قرآن میں ہے مانتے اس کو بھی نہیں۔ معراج نبی کا مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر کریم کی معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ نص قطعی قرآن میں موجود ہے۔ اب جو منکر حدیث وہ معراج بھی نہیں مانتا، تو اب اس کا قرآن پہ ایمان ہے؟ تو یہ بہانہ جو حدیث رسول کا منکر ہے وہ کبھی قرآن پہ ایمان رکھ سکتے ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر کا فرمان وہ بیان قرآن ہے۔ اسی لیے بہانہ کریں گے اور جی دجال کوئی نہیں، ہم کافی ہیں بھی، دجال کوئی۔ او بھائی قرآن کریم نے قیامت کی علامات بیان کی ہے، توجہ میری طرف رہے، کچھ علامات وہ پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہونی ہیں۔
اور قرآن مقدس نے قیامت کی علامتیں بیان کی، پیغمبر کریم نے ان علامتوں کی بیان کیا، تشریح کر دی کہ وہ علامتیں کیا ہوں گی۔ ان میں ایک علامت حضرت عیسیٰ کا نزول ہے۔ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ کوئی خبر واحد نہیں، 7 آیات اور حدیث سے متواتر میں آ چکا ہے۔ نزول عیسیٰ کا مسئلہ یہ متواتر احادیث میں ہے۔ اب جو نزول عیسیٰ کا انکار کرے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، پیغمبر کے فرمان کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا بھی منکر ہو، نبی کے متواتر فرمان کا بھی منکر ہو، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ ہاں جلدی بولو، ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح دجال آئے گا، متواتر احادیث سے۔ کیا میں بول رہا ہوں؟ اونچے بولو، کیا بول رہا ہوں؟ ہم جس کو متواتر بولتے ہیں نا، پھر متواتر ثابت بھی کرتے ہیں۔ اس کا تواتر ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ متواتر روایات، دجال آئے گا۔ اچھا، یہ ایسے کذاب ہے، فراڈی ہے، دھوکے باز، کیا کہتے ہیں جی؟ او جی یہ کہتے ہیں دجال مانے نا یہ توحید کے خلاف ہے۔ واہ واہ بچوں، تو توحید سمجھی کوئی نہیں۔ دجال مانے نا توحید کے خلاف ہو گیا۔ او کیسے؟ او جی کہتے ہیں دجال آئے گا، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، فلانا بھی ہوگا۔ یہ بھی جھوٹ بولتے، سری جھوٹ بولتے۔ متواتر احادیث میں صرف دجال کی آمد کا ذکر ہے۔ دجال کے جو افعال ہیں یہ اخبار احاد میں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ تواتر سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور دجال یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اتنی بات متواتر ثابت ہے۔ آگے تفصیلات اس کی وہ خبریں واحد ہے، تو اور اس پر بھی دھوکہ دیتی ہے۔ آپ ذرا میری طرف دیکھیں، دعا کرنا یہ تحت الاسباب ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن دعا کی قبولیت، بولو، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ اور دعا کا قبول ہونا یعنی جو تم نے مانگا اس کا ملنا، فل فور ملے، تو یہ خرق کی عادت ہے۔ ابھی آپ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو اور وہ دعا کرے یا اللہ میری ابھی شادی ہو جائے، اور جمعے سے پہلے اس کی شادی ہو جائے، یہ عادت ہوگی؟ خرق کی عادت ہوگی، یہ خرق کی عادت ہے۔ فل فور دعا کا قبول ہونا۔ اور توجہ میری طرف رہے، میں نے ایک اہم مسئلے کی بات کرنی ہے، 5 منٹ اوپر لگ جائیں۔ دعا کرنا آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن فی الفور اجابت یہ خرق کی عادت ہے، اور دعا کا قبول کرنا یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ تحت الاسباب نہیں۔ اب ایک بزرگ منکرین حدیث کا پہلا بزرگ کرتوت کر کے تو کہتے ہیں رب انذرنی، پہنچے ہو یا نہیں پہنچے؟ نیا نیا لانتی بن کے کھڑے، او ابلیس نیا نیا لانتی، تازہ تازہ لانتی بنے، اور تازہ لانتی بن کے کیا دعا کر رہا ہے؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بولو، قرآن ہے۔ دعا قبول ہو گئی جی؟ اس کو کیا بولو گے؟ شیطان کی کرامت ہے یا معجزہ ہے؟ کیا بولو گے؟ ایک خرق شیطان نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور یہ کام خرق عادت ہے۔ اس کا نام ہے استدراج۔ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ یہ جو منکرین حدیث ہے
یہ کھری سے لے کے چوٹی تک کھوتا دماغ ہوتی، انہیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، اور قرآن و سنت پہ بات کرتے عربی آتی کوئی نہیں، کوئی قانون نہیں آتا، کوئی عربی سے کوئی مس نہیں، بس اردو تفسیریں اٹھا کے پھر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج۔ سامری کھڑا ہے، بابا سامری کتنا نیک بزرگ تھا، اس نے سونا اکٹھا کر کے ڈھال کے پھونک ماری، بچڑا بن گیا، لہو خوار۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج۔ بولو کیا ہے؟ استدراج۔ تو یاد رکھ لو کہ جو خرق کے عادت امر ہے اس میں تصرف صرف اللہ کا ہے۔ نبی کے وجود پہ ظاہر ہو تو اس کا نام معجزہ ہے، ولی کے وجود پہ ظاہر ہو تو اس کا نام کرامت ہے، اور اگر کسی کافر کے وجود پہ ظاہر ہو جائے تو اس کا نام استدراج ہے۔ جو نبی کے معجزہ میں پیغمبر کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے، جو کرامت میں ولی کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے، جو استدراج میں ابلیس یا دجال کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے۔ لیکن توحید کا نام لے کر جو پیغمبر کے معجزے کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے، جو ولی کی کرامتوں کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے، جو دجال کے استدراج کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے۔ حضرت عیسیٰ پھونک مار رہے ہیں، پرندہ کون بناتا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ پرندے کی شکل بنائی، شکل بنائی اور پھر اور کیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ بنتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر نبی کا معجزہ تحت الاسباب ہے، فوق الاسباب، فوق الاسباب، نبی کا معجزہ پرندہ مٹی کا شکل بنانا تحت الاسباب، یہ دکانوں پہ بھی مل جاتی ہے پلاسٹک کے پرندے، لیکن اس مردہ شکل میں روح پھونک کے زندہ کرنا یہ ما فوق الاسباب، یہ عیسیٰ کا فعل نہیں، یہ فعل کس کا ہے؟ عیسائیوں اور منکرین حدیث کا ایک عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عیسیٰ کا تصرف ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ ابن اللہ، اور یہ منکرین حدیث بھی سمجھتے ہیں دجالی استدراجات یہ دجال کا تصرف ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں معجزہ برحق، لیکن معجزہ میں تصرف کس کا ہے؟ کرامت برحق، لیکن کرامت میں تصرف کس کا ہے؟ تو استدراج ثابت کتاب و سنت سے، لیکن استدراج میں تصرف کس کا ہے؟ وہاں تجھے بھی متعین نہیں، وہ دجال کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ تحت الاسباب ہے چاچا، مصنوعی بارشیں، اتنا بڑا مولوی سویا ہوئے، یہ مصنوعی بارشیں، سیاسی بارشیں، یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب ہے؟ تو امریکہ الہ بن گئی ہے، سائنسدان الہ بن گئے، یہ جو مادہ منویہ سے جراثومیں نکال کے اور وہ ساری آگے افزائش نسل کر رہے ہیں، یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب؟ تحت الاسباب۔ تو کیا سارے سائنسدان منکرین حدیث کے مطابق یہ الہ بن گئے؟ مصنوعی بارشیں کرنے والے الہ بن گئے؟ موسموں میں چینجنگ مصنوعی لانے والے الہ بن گئے؟ عجیب ان کی توحید ہے۔ خود اتنے اجہل الناس ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر صفت ما فوق الاسباب، اور اس جہان میں جو کچھ ہے وہ تحت الاسباب ہے، اور تحت الاسباب یہ مخلوق کی صفت ہے۔ اسی لیے معجزے میں نبی کا اختیار نہیں، کرامت میں ولی کا اختیار نہیں، استدراج میں دجال یا کسی کافر کا اختیار نہیں۔ یہ تو ایک علمی بات ہے، لیکن دجال آئے گا اور جی
وہ جو جنت جہنم تے آگ تے فلاں فلاں، وہ تو کنائی استعارے کا کلام ہے. انہیں کیا پتہ استعارہ کیا ہوتا ہے، کنایا کیا ہوتا ہے. تو مصنوعی جنت، تخیلاتی جنت اور تخیلاتی نار، اور یہ سارا اس کی شعبدہ بازی کا دکھاوا ہے. یہ منکرین حدیث اگر منڈی میں جائیں، وہاں کوئی شعبدے باز بیٹھا ہو جائے تو اس کو بھی سجدہ کریں گے. یہ بھی الہ بن گئی ہے. وہ چند 10 روپے کے 20 بنا کے دے دے، 2 روپے کے 4 دکھا دے اپنی شعبدہ بازی سے، تو یہ الو کے پٹھے اس کے بھی بیعت کر لیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنہ وحدت ادیان کے بعد فتنہ ہے انکار حدیث. یہ انکار حدیث والا فتنہ بھی ضلالت کا گٹر ہے اور جہالت کا گٹر ہے. انشاءاللہ آئندہ جو جمعے ہوں گے چند انہی فتنوں پر ہوں گے. تمہید آ گئی ہے، تقریر آئندہ جمعہ پہ ہوگی.